نیکی کبھی پرانی نہیں. نیکی کرو, صلہ ملے گا. کرو تو صحیح, کسی کو دیکھ کے مسکرا تو دو. قدرت تمہیں نہ مسکراتا رکھے تو پھر کہنا. جلتے رہو گے تو جلتے ہی رہو. دیکھو مجھے تو یہ پتا چل گیا کہ جہنم میں کون کون جائے گا. حضور نے بتا دیا, پتا کہا کون جائے گا. میں نے کہا جو یہاں جلتا ہے وہ وہاں جلے گا. جس پہ نعمتیں دیکھو خوش ہوا کرو, بس پھر تمہارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں. میرے امام نے بھی بتایا یہاں بھی جلتے ہیں, یہاں بھی ہے. میں کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کر. اگر کچھ چھوکروں کو سمجھ میں نہ آئے تو ان کا کچھ. یہاں بھی ہے جلتے, وہاں بھی جلیں گے. دیکھ رہے, میں نے کوئی نئی بات کہی, میرا کچھ نہیں ہے, یہ تو میرے بزرگوں کی خیرات. یہاں بھی یہ جلتے وہاں بھی جلیں گے. جلنے جو یہاں جلتے وہاں جلیں گے. اللہ اکبر. تو بات میں دور نکل گئی. البر لا یبلا, نیکی کبھی پرانی نہیں ہو. 10ویں نمبر کا 7ویں نمبر کا دادا کر لے تو نیچے 10ویں اور 7ویں نمبر تک کام آتی ہے. میرے بھائی ایک بات اور کہہ دوں, تھک نہیں گئے تھے. کچھ پانی کھڑے ہو کے پینے کی اجازت ہے. ایسا ہی ہے. ان میں سے ایک پانی اگر نہیں پتا ہے تو یاد کر لو, وضو کا پانی. کیا کون سا پانی؟ وضو کا پانی. تو وہ کہ وضو کا پانی جو بچ جائے کھڑے ہو کے پینا. نے کہا کہ بات تو میں مانتا ہوں, چلے حضور نے پیا ہم بھی پیئیں گے, اور فقہاء نے بیان کیا کہ کیوں پیے اس کو. اور بولے وضو کا بچا ہوا پانی. نے کہا اس کی کیا فضیلت, اس میں شفا ہے. میں نے کہا کیوں شفا ہے؟ کہا یہ وضو کا بچا ہوا پانی. وضو کا بچا ہوا پانی لوٹے کا پانی, لوٹے میں کیوں فضیلت والا ہو گیا؟ تو جس نے وضو کرا کر احسان کیا وہ تو زمین میں بہ گیا. جس نے وضو کرا کے پاک کیا احسان کیا وہ تو زمین میں بہ گیا. اس نے تو کچھ نہیں کیا, تو لوٹے میں پڑا ہوا ہے. پہلے ہی پڑا تھا, بھی پڑا, پھر یہ کیسے شفا ہو گیا؟ تو کہا اصل نے نیکی کی نا, قربانی اصل نے دی, تو برکت اس کی نسل کو یوں ملی. پانی اگر قربانی دے دے تو اس کی نسل کی اتنی برکت ہے. اب بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی, کہا سیدوں کو اتنا کیوں چاہتے ہو؟ میں نے کہا پانی جب قربانی دے تو اس کی بڑی ہوئی نسل کی اتنی تعظیم کرتے ہیں, اور سیدوں کے دادا حسین نے کتنی بڑی قربانی دی. اسی لیے قدرت تو جب پانی قربانی دے تو اس کی نسل میں اتنی برکت ہے کہ اور پانی بیٹھ کے پینا ہوگا. لیکن یہ پانی جس کے دادا نے قربان, سمجھانے کے لیے ہے. تو یہ بات البر لا یبل, نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. وَذَمْ لا يُنْسَى, گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. گناہ ہے. اور ایک بات کہہ دوں, گناہ کوئی بھی کرے اس کی بھی سزا مل کے رہتی کسی شکل. یہ بھی کہہ دوں العیاذ باللہ, اگر صاحب کرامت ولی کہلانے والا بھی گناہ کر لے, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اس کو بھی سزا مل کے رہتی. اگر صاحب کرامت کہلانے والا, ولی کہلانے والا کہہ رہا ہوں, میرے جملے پہ غور کریں, صاحب کرامت ولی کہلانے والا بھی گناہ کرے اس کو سزا مل کے رہے کسی شکل میں. ایک تو اسم اعظم جانتا تھا, غلطی کی اس نے, خدا نے اسم اعظم بھلا دیا, اس کی زبان کتے کی طرح سینے پہ لٹکی. قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نہیں؟ اور بھی اس کی مثالیں ہیں. گناہ کبھی وَالدَّيَّانُ لا يموت, صلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی. معاشیت, اب اتنا بیان ہو گیا. وَالدَّيَّانُ لا يموت, اعمل ما شئت, پھر تو جو چاہے عمل کر, ذمہ چھوڑ دیا تمہارے اوپر. اعمل ما شئت, تو جو چاہے عمل کر.
کما تدین تدان, جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. یہ حدیث ایک محدث نے بادشاہ کے دربار میں پڑھی. یہ حدیث, بس یہ بات کر کے اگلی بات کر کے بات ختم. کسی کو اپنی بہن بیٹی سے پیار ہے تو وہ غور کرے گا, ورنہ پھر آپ کی مرضی. بے غیرت اگر ہو جائے تو فرمایا بزرگوں نے, بے غیرت ہو جا پھر تو جو چاہے کر. جسے بہن بیٹی کی پرواہ نہیں, نسلوں کی پرواہ, جو چاہے کرے, پھر کیا ہے, بات تو پھر بات ہے. ایک محدث نے بادشاہ کے دربار میں یہ حدیث پڑھی, کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو. اس بادشاہ نے کہا, محدث صاحب آپ بہت ثقہ اور بہت اعتماد کے آدمی ہو, لیکن یہ حدیث ہے مجھے یقین نہیں آ رہا. کہا کیوں یقین نہیں آ رہا ہے؟ کہا اگر ایسا ہی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے تو ہم نے تو بہت کچھ کیا ہے لیکن پایا نہیں. کہا مطلب؟ اب مطلب یہ کہ ہمارے گھر کی بیٹیاں محفوظ ہیں اور ہم لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ جو چاہے کر سکتے ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا, اور اگر ہماری بیٹیاں گھر کے باہر نکل بھی جائے تو ہمارا روب اور دبدبہ وہ ہے کہ کوئی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. تو محدث صاحب نے کہا ٹھیک ہے, ابھی چیک کر لو, گلی میں نکالو بیٹی کو, وہ جائے, اکیلی چھوڑ دو, پھر کما تدین و تدان صحیح ہے یا نہیں تو دیکھ لو. وہ بادشاہ کی بیٹی نکلی. کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ بادشاہ کی بیٹی ہے. وہ پوری گھوم کر کے جب محل کے قریب آئی تو جلدی سے دوڑ کے گھر میں داخل ہوئی, رو پڑی. بادشاہ نے کہا بیٹی کیوں رو رہی ہے, کیوں رو رہی ہے؟ تو تب اس لڑکی نے کہا میں آ رہی تھی, ایک لڑکے نے میرے گال چوم لی. اور کچھ کیا؟ کہا اور کچھ نہیں کیا, بس اتنا کیا, اور کچھ نہیں, بس اتنا کیا. اتنا کیا؟ رو پڑا. محدث کے ہاتھ چوم کے کہا آپ نے صحیح کہا, کما تدین و تدان, یہ حدیث ہے. کہا آپ کیوں اقرار کر رہے ہو؟ کہا کہ زندگی میں نے کسی عورت کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا, صرف ایک مرتبہ میں نے ایسا کیا اور وہ میری بیٹی کے ساتھ کر لیا گیا. دوسری اور آخری بات سنیں, اگر زندگی میں اپنی بیٹیوں کی, بہووں کی آبرو بچانا ہے, خود لوگوں کی آبرو کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری آبرو کی حفاظت کرے.